اللہ تو بڑا کریم ہے، راضی ہو جاتا ہے. اصل تو بندے کا راضی ہونا ہے. جو راضی ہوتا ہی نہیں، ایک چیز دے دو تو ایک اور مانگتا ہے، ایک ڈیمانڈ پوری کرو تو ایک اور ڈیمانڈ کر دیتا ہے. یہ بندہ اگر اس مقام پہ پہنچ جائے کہ یہ راضی ہو جائے اپنے رب سے اور یہ کہے کہ الحمدللہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے کمال ہو گیا، اگر یہ راضی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس سے سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے، یقین کامل کی دولت بھی ملتی ہے، استقامت بھی ملتی ہے، سجدے کا ذوق بھی ملتا ہے، عبادت کا نور بھی ملتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، فقیری میں بادشاہی بھی ہوتی ہے. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے آپ کو پہلے ہی دی ہوئی ہیں. رعایت نمبر 1، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے. رعایت نمبر 2 کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور رعایت نمبر 3 کہ ہر انسان سے اپنا اپنا حساب ہونا. تو جس غم کے مقام پہ آپ صبر کرتے گئے تو اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأعوذ بك أن أقترف سوءا على نفسي وأجره إلى مسلم. نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی آئے، حضور بہت قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ گئے، جانور پیاسے، حضور کرم فرمائیں. اگین دیر از اے کوسچن فار آل آف یو. سوچو ذرا، یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، بڑی بڑی سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. جناب بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرتے صحابی. کیوں نبی پاک سے عرض کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے، بارش، حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا. ابھی آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، بڑے بڑے کالے بادل آنا شروع ہوتے ہیں. نبی پاک منبر پر ہی ہیں، اتنی بارش ہوئی کہ حدیث کے الفاظ ہیں آقا کی مبارک داڑھی سے بھی بارش کے قطرے گرنے لگے. اچھا دعا تو فرما دی اور سارے لوگ نمازی خوشی خوشی گھر بھی چلے گئے، مگر جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ پورا ہفتہ بارش، اتنی بارش کہ اگلا جمعہ آ گیا. روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے کہ حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے، حضور ہمارے تو پانی پانی ہو گیا، گھر ڈوبنے لگ گئے. آئے ہائے، بارش رکوانی خود ہی دعا کر لیتے. پھر صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ آقا کے ہاتھ اٹھنے ہیں، ہمارا کام ہو جانا ہے. اب نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیے گا. اللہ کے حبیب نے جو اتھارٹی کا استعمال کیا ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور یہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہو، ہم پر بارش نہ ہو. کیونکہ سبب ایریا جو ہوتے ہیں، شہر کے باہر جو ایریا ہوتے ہیں، نارملی وہاں کھیت ہوتے ہیں، وہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، شہر نارملی ڈوب جاتا ہے. اب حدیث کے الفاظ سنو، آقا انگلی کا اشارہ کرتے گئے، بادل کٹتا گیا. انگلی کا اشارہ کرتے گئے، بادل کٹتا گیا. مدینہ منورہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینے کے اوپر آسمان بالکل ایمٹی ہو گیا. مگر جو مدینے کے باہر سے آتا تھا وہ کہتا باہر بڑی بارش ہو رہی ہے. محبوب پاک نے اتھارٹی کیا استعمال فرمائی؟ اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، اطراف میں برستی رہے. جو زبان حق ترجمان سے ادا ہوتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا. پھر ان الفاظ کا، ان ہاتھوں کا امام عشق و محبت کیا پیاری التجا کرتے ہیں کہ حضور اللہ نے تو آپ کو ایسی کرم نوازی فرمائی ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جلتھل ہو جاتا ہے. حضور ہمارے لیے بھی تو ہاتھ اٹھائیے، ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جلتھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں سے صدقہ. ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی. کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا. فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. فرمایا پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ
اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے. اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا. شیطان کہتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا اگر گناہ تمہاری عادت بن گئی ہے تو توبہ کو دستور بنا لو. توبہ نہیں چھوڑوں گا، ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میں معافی مانگتا رہوں گا. ایک دن تو آئے گا کہ میرا مالک مجھے ایسی سچی توبہ دے گا کہ میرے گناہ سارے آئندہ کے لیے چھوٹ جائیں گے. کیا پتا میں آج توبہ کروں گناہ کا موقع ہی نہ ملے، مر جاؤں. مر بھی تو سکتے ہیں نا. تو توبہ کرتے رہا کرو، کیا پتا یہ توبہ کے بعد موت آ جائے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو. میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے، بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا. قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے دور میں 3 بر اعظم میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا اور بیت المال خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اور وقت کے خلیفہ کے گھر کے حالات کیسے ہیں کہ 2 وقت کے کھانے کا بھی انتظام ٹھیک سے نہیں ہے. بیٹیوں نے کہا کہ ابا عید ہے، نئے کپڑے لینے ہیں. جب زیادہ ضد کی تو بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں لے لو تاکہ بچوں کے عید کے کپڑے بن جائیں. تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ سے کہا کہ 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے کپڑے بنانے، عید ہے. تو وزیر خزانہ کہنے لگا کہ حضور آپ 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں مانگ رہے ہیں، آپ اس پرچے پہ لکھ کے دے دیجئے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دوں گا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا. بادشاہ گرمی کا موسم تھا تو عارف رومی کہتے ہیں وہ سخت گرمی لگی تو ایک باغ میں گھس گیا، پانی پیا تو مالی سے کہنے لگا، باغ کا مالی اللہ کا نیک بندہ تھا، اسے کہنے لگا کوئی کھلاؤ یار. اس نے پہلے پانی پلایا، پھر ایک انار توڑ کے بڑا خوبصورت بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ نے کھایا تو بڑا میٹھا پھل تھا، تو اندر ہی خیال آ گیا کہ یہ تو میرے علاقے میں ہے باغ، قبضہ نہ کر لوں.